مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ جو دانہ وغیرہ گر جاؤں اٹھا کر کھا لوں گا۔ ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی اشیاء گواہ ہوں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، عرش علا سے اعلیٰ۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھا، کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ، فردوس کی بلندی بھی چھو
سکے نہ اس کو، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا اونچا، خلد بری سے اونچا، میٹھے نبی کا روضہ، خلد بری سے اونچا اونچا، خلد بری سے اونچا، میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے ناز، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے ناز، گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے۔ نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
ربك فترضى جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو، مانو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، آقا دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو، ہم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، ہم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ اچھی اچھی نیتیں کرواؤں گا۔ درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہہ کر خود بھی درود شریف پڑھوں گا اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ آج 1433 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 5ویں شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 5ویں تراویح ادا کرنے کے بعد کثیر معتکفین اور عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج کے مدنی مذاکرے میں شعبہ جو ہے، خصوصی شعبہ، وہ ہے مجلس گوشت فروش۔ آپ نے ابھی اعلان کیا کہ گوشت فروش اسلامی بھائی کی مجلس اور اس سے متعلقہ اسلامی بھائی بھی آج ہو سکتا ہمارے مدنی مذاکرے میں ہوں گے، ملک بھر میں یہ جمع ہوتے ہیں۔ بابا کون ہے جو گوشت نہیں کھاتا ایک طرح سے؟ وہ گوشت کی وہ بنیادی معلومات جو میں نے بھی آپ کو بہت اس طرح دیکھا سنا ہے دسترخوان پر بھی، آپ کو تو بوٹیوں کی قسمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ادھر کی بوٹی ہے، ادھر کی بوٹی ہے، ادھر کی بوٹی ہے، اور ایک ایک چیز کو آپ بیان کر لیتے ہو کہ یہ ہے۔ ہم کو نہیں سمجھ پڑتی، ہم کو چھوٹا بڑا گوشت بھی بعضوں کا سمجھ نہیں پڑتا کہ چھوٹا کون سا ہے بڑا کون سا ہے۔ تو یہ کیسا علم ہے اور یہ سمجھنا اور سیکھنا کس قدر ضروری ہے، کچھ اس کا بتائیں نا۔ علم اللحم، علم اللحم، صحیح فرمایا۔ یہ میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے نام رکھا ہے اس کا۔ آپ کی ایک اپنی لغت بھی تیار ہو رہی ہے۔ لحم مانے گوشت، ویسے باقاعدہ یہ علم نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی نام میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے پوچھا، انہوں نے پوچھا تو میں نے عرض کر دیا۔
عورتوں کو بھی نہیں، مطلب جیسے گھر میں ان کو 20 50 سال ہو گئے پکاتے ہوئے، ان کو بھی سوچ کا پڑتا نہیں ہے، آتا ہے نہیں، یہ میلا ہے، چربی والا ہے، پیلا ہے، لال ہے، کالا ہے، یہ سمجھ پڑتی ہے. باقی اتنا گہرائی کے ساتھ گوشت کی جو معلومات مکروہ، حرام، حلال، جائز ناجائز کے حوالے سے، کیا اس سے کیسے پتہ چلے بابا؟ یار یہ تو سچی بات ہے کہ بڑے بڑوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا، یہ واقعی بد نصیبی ہے. گھر گھر کا معاملہ ہے. چینل کے سارے ناظرین توجہ کریں. یعنی کہ کھانے کے بعض اجزاء تو حرام قطعی ہیں، بعض اجزاء مکروہ ہیں، بعض اجزاء ممنوع ہیں. تو اب جو اجزاء حرام ہیں، اچھا پہلے تو یہ کہ جو گوشت کھانے والا ہے، جس کو گوشت کھانا ہے، اس کو معلوم ہونا یہ واجب ہے، فرض ہے، بلکہ یہ فرض علوم میں آئے گا کہ جن چیزوں کا جو چیزیں فرض ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے، یعنی جاننا، اس کا جاننا فرض ہے حسب حال. اب گوشت جو گوشت کھاتا ہے یہ اس کے حسب حال ہے کہ یہ گوشت کھاتا ہے. تو اب اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ گوشت میں کون کون سی چیزیں کھانا حرام ہے. حرام قطعی ہے نا، یہ جو ذبح کے وقت خون نکلا. اب یہ کہ جو حرام قطعی ہے اس کا جاننا یہ فرض ہوا. اچھا جو چیزیں کھانا مکروہ تحریمی ہیں ان کا جاننا یہ واجب ہوا. تو بہرحال یہ کہ ایسی کئی چیزیں جو مکروہ تحریمی ہیں گوشت کے اندر، اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے گوشت کے کون کون سے اجزاء کھانے چاہیے، کون کون سے نہیں کھانے چاہیے، یہ معلومات ضروری ہے. یہ بالکل بھی معلومات نہیں ہوتی عموماً. اب جیسے کہ وہ حرام مغز کہاں ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. بیجے میں، ریڑھ کی ہڈی میں، ٹھیک ہے نا، یہ بیجے سے بالکل وہ جڑا ہوا ہی ہوتا ہے، کاٹ کے الگ ہوتا ہے. اور یہ ریڑھ کی ہڈی میں اس کے سرے تک جاتا ہے، سفید ڈوری نما ہوتا ہے. اس کا کھانا مکروہ ہے. اور غدود، یہ گول گول ڈلیاں ہوتی ہیں گوشت میں، جگہ جگہ ہوتی ہیں، سری میں تو بہت ہوتی ہیں، پھر یہ چربیوں میں ہوتی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ اس کے مخصوص جگہ ہیں. یہ اس میں ہوتی، گلٹی بھی بولتے ہیں اس کو، گلٹی، غدود، غدہ، عربی میں غدہ بولتے ہیں غین سے. تو ان چیزوں کی بھی غدود کی معلومات ہو. اب غدود آج کل تو بہت چل رہے ہوں گے قیمے میں، مزے لے کر سموسے کھاتے ہیں نا، اس میں غدود، اس میں بڑے کی اوجھڑی چھیل کر گوبر والی، دھونے کا ٹائم کہاں ان کو، گوبر والی چھیل کر سفید، اب سفید رہ جاتی ہے، بڑے کی اوجھڑی کو چھلکا اتار دیں تو یہ سفید رہ جاتی ہے، اس کا نام بٹ. اچھا اب اس میں گوبر لگا ہوا دیکھا ہے میں نے، تو یہ گوبر والی برابر دھوتے تو ہی نہیں. پھر اس کے اندر تلی، یا بلکہ تلی ملا کر پیستے تو دیکھا ہے میں نے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ گوشت کی طرح سرخ ہو جائے، تھوڑا اس میں گلابی ہو جائے. لیکن خون کا سنا ہے، جمع ہوا خون بھی ڈال کے پیستے ہیں، دیکھا نہیں ہے. تو اب یہ کہ ان چیزوں کی معلومات ہو، پہچان ہو، تبھی آدمی بچے گا. پہچان نہیں ہوگا تو وہ غدود کو بھی کھا ہی لے گا، وہ گول گول بٹی ہے تو مزے کی کھا ڈالے گا. عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. سحری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا
عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود استغفار کی ترکیب کروں گا. پردے میں پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے والے لے کر اچھی طرح رکھا چبا کر کھاؤں گا. جدانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح رکھا چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اطراف کی اشیاء گواہ ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. آقا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. روضے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. روضے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
बाबा इस्लामी भाइयों ने जो एहतिकाफ़ कर रहे हैं, इन्होंने माशाल्लाह नियतें भी की हैं कि हम लिख कर बात करेंगे, इशारों में गुफ्तगू भी करेंगे, निगाहें झुका कर भी रखेंगे, लेकिन इसकी मतलब आदत नहीं बन पाती। और कई इस्लामी भाई लिख कर बात करने के लिए तो फ़िक्रमंद रहते हैं कि हम लिख कर बात करें किस तरह, तो इसके लिए कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। दरअसल जो भी काम करना हो पहले उसके लिए जहन बनाना ज़रूरी है और उस काम के ताल्लुक़ से संजीदा बनना होगा। मैंने ये करना है, जब तक सीरियस नहीं होगा, संजीदा ना होगा, 100 साल में भी आदत नहीं बनेगी। जैसे आप संजीदा हैं कि सारी और इफ्तारी में मैंने खाना ही खाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं खाऊंगा। तो इसी तरह ज़बान और आँखों के कुफले मदीना में सीरियस होना पड़ेगा। अब चलो सीरियस हो गए कि अब मैंने कुफले मदीना लगाना है, अब ये लगे कैसे, ये भी एक मसला है। जब आप बोलने लगे तो आप सोच लें कि मैं ये बोल रहा हूँ, क्या ये बोलना ज़रूरी है। अब अगर आपका ज़मीर फैसला करता है बोलना ज़रूरी है तो बोले। मेरा अपना तजुर्बा, कई बार कुछ यार ये बोल दूँ, फिर मैं कभी तवज्जो जाती हूँ यार नहीं बोलते यार, बोलने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है इसका। तो यूँ भी अगर आदमी की सोचने की आदत पड़े ना तो बच्चत की सूरत बनेगी। अब इधर सोचना नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह माफ़ फरमाए हमारे गुनाह के बुज़ुर्गों का इरशाद है ना कि मोमिन का दिल जो है ना ये ज़बान के आगे होता है, कि जब इसको बोलना होता है तो पहले ये दिल से गुज़रता है कि दिल भला इजाज़त देता है कि नहीं। दिल इजाज़त नहीं देता तो नहीं बोलता। और मुनाफिक का दिल उसकी ज़बान के पीछे होता है कि वो दिल की तरफ रुजू करने की नौबत ही नहीं आती, वो जो समझ में आया मुँह फट बोलते चले जाना। तो अक्सरियत, गालिब अक्सरियत की हमारी हालत यही है कि बोलने से पहले तोलने का ज़हन ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है ना ज़बान की बेहतियातियों में बहुत मुब्तला है। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अच्छी अच्छी नियतें फरमाने के बाद मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए इस मदनी मुज़ाकरे से इल्म के कुछ सुनहरी मोती हासिल करने की सआदत हासिल करते हैं। وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا تو اپنا کر دے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا
سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ آج 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار معتکفین نماز ظہر ادا کر کے مدنی مذاکرے کے لیے جمع ہیں۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ میں نیت کرتا ہوں درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا، خود بھی درود شریف پڑھوں گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بار سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالستار مرچنٹ، چیئرمین اینڈ مینیجنگ ٹرسٹی حاجی علی درگاہ ٹرسٹ۔ دعوت اسلامی کا جو کام چل رہا ہے اس کے لیے میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش میں انہیں زیادہ کامیاب کرے، انہیں برکت دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں کام کرے اور لوگوں کی معلومات بڑھائے۔ آج کل ہمارے زمانے میں اتنی جہالت ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، طہارت کے مسئلے معلوم نہیں ہے، نماز کے مسئلے معلوم نہیں ہے۔ دعوت اسلامی یہ سب کام کر رہی ہے، سوال و جواب کے ذریعے کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے وہ سوال بھیجتا ہے، لیکن اس کا جواب لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ بہت بڑی قابل تعریف بات ہے۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟
ہمارے یہاں عورتوں کو مزار پہ جانے کی پہلے اجازت تھی، ابھی میں نے بند کر دیا ہے. کیا میں نے اچھا کیا کہ نہیں کیا، اور کیا یہ اس میں کیا حکم ہے، آپ بتائیے. سبحان اللہ. بمبئی میں ایک مزار ہے حاجی علی، بزرگ ہیں، سمندر میں مزار ہے، پانی بھی آ جاتا ہے اوپر، اور لیکن یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ مزار کے اندر پانی نہیں جاتا. وہاں حاضری دی ہے میں نے چند بار. تو یہ وہاں کے مینیجنگ ٹرسٹی بتایا نا انہوں نے، تو یہ لہجے سے میمن محسوس ہو رہے تھے، جذبے والے معلوم ہوتے، اور انہوں نے کمال کر دیا، عورتوں پر پابندی ڈال دی. اتنا بڑا مزار ہے، بارونق، اور خصوصاً سمندروں پہ جو مزار ہوتے ہیں وہ زیادہ آباد ہوتے ہیں. یعنی کوئی حاضری کے لیے جاتا ہے، کوئی تفریح کے لیے جاتا ہوگا. بہت بارونق جگہ ہے وہ، اور کافی لوگ حاضری دیتے ہیں وہاں. تو انہوں نے بڑا جہاد کیا کہ عورتوں کی حاضری بند کر دی. اللہ کرے اور بھی مطلب مزارات اس کی پیروی کریں، کیونکہ عورتوں کو مزارات پر حاضری دینا یہ علماء کرام نے منع فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی. چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، امام قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استفتاء یعنی سوال ہوا کہ عورتوں کا مقابر کو جانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے، یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے. اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں. جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے. جب تک واپس آتی ہے اللہ عز و جل کی لعنت میں ہوتی ہے. فتح رضویہ جلد 9 صفحہ 557. تو آپ نے دیکھا کہ عورت کس قدر لعنتوں میں گرفتار ہوتی ہے جو قبروں پر جاتی ہے، مزاروں پہ جاتی ہے. اس لیے مزار پہ جانے کی ضد نہ کرے، بلکہ جائے نہیں. صرف بارگاہ رسالت میں روزہ انور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ پاک پر حاضر ہو اور کہیں بھی حاضر نہ ہو. ایصال ثواب گھر پر بھی ہو سکتا ہے. ہر جگہ عورتوں ہی سے آبادیاں ہیں. اب مزاروں پہ عورتوں کی آبادیاں، تو وہ جو ملنگ بابے بیٹھے ہوتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم، ان کا گزارا بھی عورتوں سے ہوتا ہے. مرد پھر بھی کچھ چالاک ہوتے ہیں، یہ بیچاری اکثر ناقصاتی ہوتی ہیں، یہ وہ نظر و نیاز وہاں پہنچاتی رہتی ہیں، تو یوں ان کے گزارے ہوتے رہتے ہیں ملنگ ہو گئے. تو بہرحال یہ کہ عورتوں کو مزارات پر نہ جانا چاہیے. مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو اس سے روکیں. اب وہاں جا کر مزید بھی خرافات کرتی ہیں، وہ بال کھولتی ہیں، پھر وہ دھنتی ہیں. اب کسی کو جن چڑھتا ہوگا اور کوئی مطلب یعنی خود جن بن جاتی ہوگی اور وہ سین پاٹ کرتی ہوگی اچھل کود کر کے. تو یہ اس طرح کی خرافات کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں. مزارات کی حاضری کے قائل ہیں. مزارات پر حاضری دینی چاہیے، اور اس سے اکتساب فیض ہوتا ہے، فیض حاصل ہوتا ہے. مگر مردوں کو حاضر ہونا چاہیے، عورتوں کو نہیں. عورت صرف دربار رسالت میں حاضر ہوگی. جی ہاں، کہ حج کرے تو اس کے لیے قریبہ واجب ہے اس کے لیے بھی کہ وہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دے. واللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے آہ نام میرا کھل رہا ہے میرا کھل رہا ہے مولا نام میرا کھل رہا ہے دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے آہ نام میرا کھل رہا ہے مولا آہ نام میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مزہ خوب رمضان